خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تمام اسٹوڈنٹس بخیر عافیت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ، اور آج کی کلاس کے لیے تیار ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 126 سے۔ رکوع نمبر 15 ہمارا الحمدللہ کنٹینیوڈ ہے، جز نمبر 1۔ سب سے پہلے تحفظ پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، واو کے اوپر ہونٹوں کو گول کریں گے، وَإِذْ، ذال کو نرمی سے ادا کریں گے، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، با کے اوپر کلکلا، ابراہیم رب اجعل، را کو پر پڑیں گے اور جیم کے اوپر کلکلا، رب اجعل هذا بلدن، دن کے اوپر غنہ نہیں کرنا، هذا بلدن آمنا وارزق، را کو پر پڑیں گے، وارزق، قاف کے اوپر کلکلا، آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، را کو پر پڑیں گے، تھا کو نرمی سے، من الثمرات من آمن، من کے اوپر غنہ نہیں کرنا، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر قال ومن کفر، نون کے پر اخفا، ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم، قاف کو موٹا، قلیلا، لام کے پر اخفا، قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، را کو پر پڑیں گے، نار، وقف کریں گے اگر تو، وبئس المصیر، سین صاد ڈفرنس، وبئس المصیر۔ اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ٹرانسلیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب، قَالَ کہا، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، اجعل، تو بنا دے، ھذا بلدن، اس شہر کو، آمنا، امن والا، وارزق، اور تو رزق دے، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں کا، من آمنا، اس کو جو ایمان لایا، منہم، ان میں سے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فأمتعه، پھر میں اسے فائدہ دوں گا، پھر میں اسے بھی فائدہ دوں گا، قلیلا، تھوڑا، ثم، پھر، اضطره، میں اسے مجبور کروں گا، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس، اور برا ہے،
وبئس اور وہ برا، المصیر ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ واو کے اوپر ہونٹوں کو گول کرنا ہے، مکمل ان کو جوڑنا نہیں ہے۔ وَإِذْ ذال کو نرمی سے ادا کیجیے۔ وَإِذْ یرفع را کے پرواز کو ہلانا نہیں ہے، یرفع را کو پر پڑھیے، یرفع ابراہیم القواعد، با کے پر کلکلا، ابراہیم القواعد من البیت وإسماعیل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع نون کے پر اخفا ہوگا، أنت السميع العليم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب ہم انشاءاللہ دیکھیں گے ٹرانسلیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب یرفع وہ بلند کر رہے تھے یا وہ اٹھا رہے تھے، ابراہیم القواعد ابراہیم علیہ السلام بنیادوں کو، من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ربنا اے ہمارے رب، تقبل تو قبول فرما، منا ہم سے، انکا بے شک، انتا تو ہی، انکا انتا بے شک تو ہی، السمیع سب کچھ سننے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا جیم کے اوپر کلکلا، وجعلنا مسلمین، دیکھ کے پڑھیے، مسلمین لک ومن ذريتنا، من کے اوپر اخفا، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب باقی پر کلکلا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، انت کے پر نون کے پر اخفا، انت التواب الرحیم۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحیم۔ اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ٹرانسلیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور تو ہمیں بنا، مسلمین فرمانبردار، لکا اپنا،
وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اور ہماری اولاد میں سے بھی امتاً ایک امت مسلمہ فرمانبردار لکا اپنے لیے وَأَرِنَا اور تو ہمیں سکھا یا دکھا مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے وَتُبْ عَلَيْنَا اور تو توجہ فرما ہم پر اِنَّکَ بے شک تو ہی التواب بہت توبہ قبول کرنے والا الرحیم نہایت رحم والا ہے ربنا وابعث باقی پر کلکلا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ ہاں کی آواز کلیئر اور عین کی بھی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ہاں کی آواز وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ نون کی پر اخفا أَنْتَ العزیز الحکیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اب ہم دیکھتے ہیں ٹرانسلیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اے ہمارے رب، وابعث اور تو بھیج، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو جو پڑھے، علیہم ان پر، آیاتکا تیری آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور وہ انہیں سکھائے کتاب، وَالْحِكْمَةَ اور حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ انہیں پاک کرے، اِنَّكَ انت بے شک تو ہی، العزیز سب پر غالب، الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ واو کے اوپر ہونٹوں کو گول کرنا، جوڑنا نہیں ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ نون کی آواز نہیں آئے گی ڈائریکٹلی، میم کی آواز، عَن مِّلَّةِ یہ نہیں پڑھے، اس کو عین پڑھیے، عَن مِّلَّةِ ابراہیم الا من سفیہ نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ خوا کو پر پڑھیے اور را کو بھی، فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا ماں کے پر آپ نے اخفا کرنا ہے، إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں ٹرانسلیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اور کون، یرغب بے رغبتی کرے گا،
عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، الا مگر، ما سفیہا جس نے بیوقوف بنا لیا، نفسہ اپنے آپ کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اصطفیناہ ہم نے اسے چن لیا، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ یقیناً نیکوں میں سے ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے سٹارٹ کی تھی اسٹوری آف ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے آزمایا اور وہ تمام کی تمام آزمائشوں کے اندر کامیاب ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ یہ جو بیت اللہ ہے اس کو آپ صاف کیجئے، پاک کیجئے، کس کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بہت بڑے مشن کے اوپر تھے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جلیل القدر جلیل القدر انبیاء میں سے بھی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کس قدر ہمبل ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ اہل ایمان کے بارے میں جو ان کے شہر کے رہنے والے ہیں۔ اگر انبیاء کو اپنی زندگی کے اندر اپنے کاموں کو سر انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی پڑتی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنی منتیں سماجیں رکھنی پڑتی ہیں، سماجتیں، تو کیا جو عام انسان ہیں ان کو نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ڈائریکٹ اپنے مطالبات رکھنے چاہیے؟ ہمیں کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم کسی مزار کے اوپر جائیں؟ ہمیں کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم کسی ولی کے مزار کے اوپر جا کے چڑھاوے چڑھائیں اور وہاں پہ جا کے ہم صدقہ و خیرات کریں اور شرک کے کاموں کے اندر انوالو ہوں، یا ہم کسی کی ڈیتھ کے اوپر جا کے 13ویں کے 14ویں کے 15ویں کے 40ویں کے تیسرے دن کے ہم یہ والے کھانے تیار کر رہے ہوں، لوگوں کو کھلا رہے ہوں، جس کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ہم انبیاء کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور ہمیں تو دین ابراہیمی جو ہے یا ملت ابراہیمی اس کو فالو کرنے کا ویسے حکم بھی ہے۔ تو جب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی جعل هذا بلدا آمنا، کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے کہ یہ والا شہر امن والا ہے، کس طرح کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو امن کی جگہ بنایا ہے، مثابۃ للناس و امنا، اس سے پریویس آیات کے اندر ہم نے پڑھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ پلس امن کی جگہ بنایا۔ اب امن کا یہ مقام ہے کہ یہاں پہ اگر جو حرم کی حدود ہیں وہاں پہ تو کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لی تو وہ اس سے بدلہ نہیں لے سکتا، تو پھر اس سے کوئی پرامن جگہ کہیں پہ ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ زمانے جہالیت کے اندر بھی اس کا بڑا احترام تھا، تو اسلام نے آنے کے بعد کس قدر اس کو پھر ہائی لائٹ کیا مزید۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا، آج تک وہ شہر امن والا شہر ہے۔ وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور ساتھ میں یہ بھی دعا کی کہ اس کے رہنے والے جو ہیں، کس کے لیے؟ جو ان میں سے ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ایمان لاتے ہیں اور جو آخرت کے دن کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ان کو آپ رزق بھی دیجئے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو مکہ کے اندر جیسا پھل آتا ہے دنیا کی ہائیسٹ کوالٹی کا، وہ کہیں اور نہیں ملتا۔ وہاں پہ جس قدر ہر موسم کے اندر ہر وقت جتنی پھلوں کی بہتات ہوتی ہے وہ کسی اور جگہ کے اوپر اویلیبل نہیں ہوتے، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا وہاں پہ دیکھیں کھجوروں کے سب سے زیادہ باغات ہوتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس شہر کے اندر ایسا ہو قحط سالی ہو گئی ہو اور مکہ کے لیے باقی لوگوں سے ڈونیشنز مانگے جا رہے ہوں کہ وہاں پہ قحط سالی ہو گئی ہے، وہاں پہ لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ چاہیے، بلکہ وہ تو مختلف ممالک سے جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی وہ کھلا پلا رہے ہوتے ہیں حج اور عمرہ کے ایام کے اندر۔ تو اللہ سبحانہ نے ان کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا، لیکن ساتھ میں ایڈیشن کے ساتھ قبول فرمایا، کیونکہ انہوں نے صرف ایمان والوں کے لیے دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قال وما كفر فامتعه قليلا، جو کفر کریں گے نا ان کو بھی میں دوں گا، یعنی یہ جو میرے اوپر ایمان نہیں لاتے، جو آخرت کے دن کے اوپر ایمان نہیں لاتے لیکن اسٹل بلانگ ٹو مکہ، تو ایسا نہیں ہوگا کہ میں ان کا رزق کو روک دوں گا، ان کو بھی میں ساتھ میں دوں گا۔ آپ نے صرف ایمان والوں کے لیے مانگا، میری رحمت دیکھی کہ میں جو کفار ہیں ان کے لیے بھی اس چیز کو فراخ کر دوں گا، ہاں مگر بہت تھوڑا، قلیلہ، بہت تھوڑا، کیونکہ دنیا جتنی بھی انسان کے پاس آ جائے ہوتی تو پھر تھوڑی ہی ہے نا،
پھر کیا ہوگا؟ ثم اضطرہ الی عذاب النار، اور جو کفار ہوں گے ان کو دنیا میں یہ ڈھیل دینے کے بعد یہ والی نعمت دینے کے بعد ان کو کیا کروں گا؟ سخت عذاب کی طرف، آگ کے عذاب کی طرف میں ان کو مجبور کروں گا۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انبیاء کی دعائیں کیسے قبول کرتے تھے؟ دعا کی قبولیت کے پر یقین ہو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اگر نہ بھی ہوں تب بھی کسی نہ کسی حکمت کے پیش نظر نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، یا کسی اور طریقے سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہم نے اپنی دعاؤں کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر توکل مضبوط کرنا ہے۔ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے یوں مانگنا ہے کہ الہی مانگ لیا، میری ذمہ داری تھی، میرے ذمہ تھا مانگنا، عطا کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ دیں نہ دیں آپ دیں گے، ہر حال میں دیں گے، جب بہتر لگے گا تب دیں گے، روک رکھا ہے تب بھی کوئی حکمت ہے، آپ دیجئے، عطا کیجئے ہمیں۔ تو ہم نے انبیاء کی زندگی سے ایک سبق تو یہاں پہ ضرور لینا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آئے تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہم بھی ثابت قدم رہیں، اور امتحانات بہت مشکل آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھیں، لیکن کبھی اگر آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے پر استقامت بھی نصیب فرمائے تاکہ ہم کامیاب ہو کر لوٹیں، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے بھی فرمائے کہ فَأَتَمَّهُنَّ، پھر اس نے انہیں پورا کر دیا۔ اور دوسرا، دعاؤں کو اپنی زندگی کے اندر بہت شامل کرنا ہے، اور زندگی کے اندر جتنا بڑا کام کر لیں اتنا زیادہ انسان کو عاجز رہنا چاہیے کہ اتنا بڑا کوئی نیکی کا کام ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو نہ قبول کرنا چاہیں تو وہ پھر بیکار ہے، اور ردی کی ٹوکری کے برابر بھی نہیں ہے۔ قبولیت بہت امپورٹنٹ ہے، تو دو کام کرنے کے بعد، نیک کام کرنے کے بعد ہمیں قبولیت کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کو مزید بڑھا دینا چاہیے، کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب و کامران فرما دے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِذْ، اور جب یرفعُ اٹھا رہے تھے یا بلند کر رہے تھے، الابراہیم ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں، یہ بنیادیں بلند کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے بنیادیں موجود تھیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کی وہ بنیادیں یہاں پہ مراد ہیں جو اس سے پہلے موجود تھیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر مقرر کیا گیا تھا وہ یہی تھا، مکہ کے اندر خانہ کعبہ ہی، حرم ہی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ تو اب یہاں پہ جو سب سے پہلا عبادت کا گھر ہے وہ تو خانہ کعبہ کو مقرر کر دیا گیا تھا، یعنی کہ مکہ کے اندر، مکہ کا پہلا نام تھا بکہ، ٹھیک ہے، تو یہ اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو پہلے سے موجود تھا، اور یہ لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا سب سے پہلا گھر، جس کے اندر لوگوں کے لیے برکت بھی تھی، ہدایت بھی تھی، بلکہ جہان والوں کے لیے۔ تو کچھ لوگ یہ روایت کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو بیت المقدس تھا، نہیں، پہلے تو وہ اسی پہلے والی قبلے کی ہی پیروی کر رہے تھے، کیونکہ بیت المقدس تو بہت بعد میں بنا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرم۔ مسجد حرم تو اس زمین کے اوپر، کائنات کے اوپر بننے والی سب سے پہلی مسجد ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ تو دیکھیے کہ مسجد اقصیٰ حرم کے بعد بنی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹارٹ میں ابراہیم علیہ السلام کسی قبلے کو پیروی اس کی کر ہی نہیں رہے تھے، جب تک یہ مسجد اقصیٰ بنی نہیں تھی، یا بیت المقدس کے اندر جب وہ نہیں بنی تھی تو تب وہ کس طرف مڑ کے نماز پڑھ رہے تھے یا عبادت کرتے تھے؟ تو میں نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان مدت کتنی ہے، یعنی کہ جب حرم تعمیر ہوا اور اس کے بعد یعنی کہ جو مکہ کے اندر جو بنیادیں پہلی مرتبہ کس نے اٹھائی ہیں، کائنات سب سے پہلے موجود تو یہی تھی مسجد، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا پہلی مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کی بنیادیں اٹھائی گئی تھی یہاں پہ، اور پھر یہ جو انہوں نے تعمیر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، تو اس کے درمیان اور جو بیت المقدس ہے جس کو سب لوگ مانتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، ان دونوں کے درمیان ڈفرنس کتنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے آج بھی یہودی اور جو نصارہ ہیں وہ بیت المقدس کی طرف مڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کی طرف مڑ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، تقریباً 16 یا 17 مہینے جب وہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے تھے۔ تو ان دونوں کے درمیان تعمیر کے درمیان ڈفرینس کتنا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال، یہ صحیح البخاری کی روایت نمبر ہے 3366۔ تو 40 سال کے بعد جا کے مسجد اقصیٰ بنی تھی، تو مسجد حرم پہلے بنی ہے۔ تو یہ جو لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام جو ہے سب سے پہلے اسی طرف مڑ کے نماز پڑھے تھے، یہ درست نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے جو بنیادیں ہیں حرم کی یا خانہ کعبہ کی، وہ پہلے سے موجود تھیں، جسٹ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو اٹھا رہے تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر مختلف ادوار کے اندر ہوتی رہی ہے کئی دفعہ۔ جب جہالیت کے اندر ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ جہالیت وہ دور کو کہتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں دی گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو جب سیلاب آیا تھا تو کعبہ جو ہے بالکل منہدم ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی دیواریں پکی بھی نہیں تھیں، وہ اونچی بھی نہیں تھیں، جس کی وجہ سے سیلاب آیا اور وہ ساری کی ساری بہہ گئیں۔ تو قریش نے کیا کیا کہ اس کو دوبارہ سے تعمیر کرنا تھا اس کو، لیکن یہ ہوا کہ مال کی کمی کی وجہ سے نا کچھ حصہ انہوں نے باہر چھوڑ دیا تھا، جسے حطیم کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ اس ٹائم پہ تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 ایئرس تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے، جب اس کو دوبارہ سے واپس رینیو کیا جا رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو مینس کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 5 سال پہلے یہ خانہ کعبہ جو دوبارہ تعمیر ہوا ہے۔ تو مینس کہ پہلے تو فرشتوں نے اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر اس مسجد کو بنایا، اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے پھر اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو عبد الملک تھا اس کے دور خلافت کے اندر، اور اس کے بعد جو اسی کے دور خلافت کے اندر جو حجاج بن یوسف تھا، اس نے گرا کے پھر دوبارہ سے اس کو تعمیر کروایا تھا۔ اور پھر ابھی جو ہے وہ مزید اس کی رینوویشن جاری رہتی ہے۔ اور لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ کو حبشوں میں سے ایک پتلی پنڈلیوں والا برباد کرے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، روایت نمبر 1591، اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے 2909۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ خانہ کعبہ بار بار اس کی تعمیر ہوتی رہی ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ خانہ کعبہ کو بھی برباد کر دیا جائے گا۔ اور کون برباد کرے گا؟ ایک پتلی پنڈلیوں والا ہوگا، حبشی ہوگا، جو کہ اس کو گرا دے گا۔ اب دیکھیں، ہمیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے مشن کے اوپر ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اس کی بنیادوں کو بلند کر رہے ہیں، تو وہ دعا کیا مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے؟ آج ہم بھی بہت سارے کام کرتے ہیں، ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ اچھا، نیکی کا کام کرنے کے بعد یا کوئی بھی اگر ایسا عمل ہے، اس کی قبولیت کی ہم فکر ہی نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے بس کام ہو گیا، ڈن۔ اس کے بعد نہ اپنی نیت چیک کرتے ہیں کہ اس کام کے کرنے کے بعد ہماری نیت کیسی رہی ہے، سٹارٹ میں کیسی تھی، درمیان میں کیسی چینج ہوئی، اینڈ پہ کیسی ہے، کیا اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا شامل ہے یا نہیں ہے، یا میں نے کیا اس کی قبولیت کی بھی فکر کی ہے یا نہیں۔ ہم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، کفار بھی تو بھلائی کے کام کرتے ہیں نا، لیکن ان کا آخرت کے اوپر کوئی یقین ہی نہیں ہے، ان کا اللہ تعالیٰ سے اجر کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ جب اجر کی امید نہیں ہے تو ان کو اجر کہاں سے ملے گا؟ ان کا آخرت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے کوئی آخرت میں بدلہ نہیں ہے ان کے اعمال کا۔ اگر ہمارا رویہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی ایسا ہی رہے گا کہ جیسے کفار کو کوئی امید نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ اس عمل کی قبولیت کی قبول ہے نہیں ہے، تو آج اگر ہم بھی ویسے ہی کریں گے کہ ہم جو کوئی نیک اعمال کریں وہ قبول ہوں گے نہیں ہوں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی نہ مانگیں، ہم ان کی قبولیت کی فکر بھی نہ کریں، پھر ہمارا انجام کیسا ہوگا؟ ہمارے اعمال کا کیا ویسے ہی ہمیں بدلہ دیا جائے گا؟ ہمیں ابتدا کی تو فکر ہوتی ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، بٹ انجام کی فکر کون کرتا ہے؟ کیونکہ انما الاعمال بالنیات کے ساتھ ساتھ انما الاعمال بالخواتیم بھی ہے، کہ اعمال تو اپنے خاتمے کے ساتھ ہیں۔ سٹارٹ تو جس طرح سے کیا ہے وہ تو آپ کی نیت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا نیت کر کے کام شروع کیا تھا، لیکن درمیان میں نیت خراب ہو گئی اور خاتمہ اس کا کیسے ہوا ہے؟ کتنے سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ساری زندگی نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن آخر میں کوئی ایسا کام سرزد ہو جاتا ہے کہ وہ کفر کے دائرے کے اندر چلے جاتے ہیں، شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ساری زندگی برے اعمال کرتے رہتے ہیں، آخر میں مرنے سے پہلے نیک اعمال کی طرف آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ درمیان میں ہی ہدایت دے دیتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ زندگی کے اندر ہی نیک اعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انبیاء کا رویہ یہ رہا ہے کہ جو جتنا بڑا مشن ہو، ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو ہی سب کچھ سننے والا اور تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں،
ہر ایک عمل کے اندر ہم دیکھیں، جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں الہی آپ اسے جاننے والے ہیں، جو بھی ہم پکارتے ہیں، جو بھی ہم آپ سے فریادیں کرتے ہیں اس کو آپ سننے والے ہیں، کیونکہ آپ ہی ہیں جو سب کچھ سننے والے ہیں۔ آپ کے علاوہ کسی کے اندر یہ خوبی ہے ہی نہیں کہ وہ سب کچھ سن پائے۔ آپ تو سینوں کی جو باتیں ہیں، جو راز وہاں پہ دھڑکتے ہیں، آپ ان کو بھی سن لیتے ہیں، آپ ان کو بھی جان لیتے ہیں۔ آپ تو ہر ایک چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ الہی ہم آپ سے اپنے قبولیت کی دعا کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے نہیں جو ہمارے ظاہر کو تو دیکھ پاتے ہیں لیکن باطن کو نہیں، جو ہمارے کاموں کو تو دیکھ لیتے ہیں لیکن نیتوں کو نہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں سے اپنے اعمال کی اپروول نہیں کروانی، بلکہ ہمیں آپ سے اپروول چاہیے، اور آپ اپروو ایسے کریں گے کہ ہم آپ سے مانگیں الہی ہمارے اعمال کو قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا، ہم سے قبول فرما لیجئے جو ہم کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے قبول نہ کیا تو ہماری یہ نیکی پھر کسی کام کی نہیں ہے۔ اس کو ایسا بنا لیجئے کہ یہ آپ کی نظر میں قابل قبول ہو۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہر ایک اسپیکٹ کے اندر جو بھی ہم کام کرتے ہیں، ہم ایون دیٹ کھانا بناتے ہیں اپنی فیملی والوں کے لیے، اس کے اندر ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کو کھائیں گے جسم کے اندر انرجی آئے گی، اچھے طریقے سے نماز پڑھیں گے، بھوک مٹ جائے گی، تکلیف سے لوگ آزاد ہو جائیں گے، اور پراپرلی اپنے سارے کام کر پائیں گے، اچھے طریقے سے زندگی گزار پائیں گے، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں گے، اور یہ سارے لوگ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ جتنی نمازیں پڑھیں گے ان کا اجر مجھے بھی ملے گا، جتنے اذکار کریں گے، جتنی تلاوت کریں گے اس کا اجر مجھے بھی ملے گا، جتنے صحت مند رہیں گے، تکلیف سے آزاد ہوں گے، اس کا اجر مجھے بھی ملے گا، جتنے ان کے کاموں کے اندر آسانیاں کریں گی ہوں گی، اللہ تعالیٰ میرے کاموں کے اندر بھی آسانیاں فرمائیں گے۔ جب ہماری یہ نیت ہوگی پھر ہمارا کھانا پکانا عبادت ہوگا، ہمارا وہ ٹائم عبادت کے اندر گزر رہا ہوگا۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک ایک کام کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ الہی یہ قبول بھی فرمانا ہے، یہ جو میں نے کھانا پکایا ہے اس کو قبول فرما لیجیے۔ دل کے اندر کہیے ربنا تقبل منا، کوئی کہے پانی لا کے دے، تو دل میں کہیں ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے قبول فرما لیجیے چھوٹے موٹے اعمال۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال کو درجہ قبولیت سے نوازیں، ہماری غلطیوں کو تہیوں کو درگزر فرما دیں۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اس سے پہلے بھی جیسے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی تھی، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بھی، کہ جب وہ خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، نیکی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی دعا بھی مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہی دعا آگے کنٹینیوڈ ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب آپ ہمیں بنا لیجئے اپنا فرما بردار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا فرما بردار رہنے کے لیے دعائیں مانگنی پڑتی ہیں۔ ہم کتنی مرتبہ یہ آیات پڑھ کے چلتے ہیں، پہلا سپارہ چل رہا ہے، ہم نے اپنی زندگی کے اندر کتنی مرتبہ پہلا سپارہ مکمل کیا ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا اس کا فرما بردار رہنے کے لیے دعا کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی بھی زندگی میں شاید دعا کی ہی نہ ہو کہ اے اللہ آپ ہمیں اپنا فرما بردار رکھیے، کیونکہ علم ہی نہیں ہے، کیونکہ شعور ہی نہیں ہے، ہم جہالت کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا۔ انسان جتنا بھی آگے بڑھ جائے کسی نہ کسی اسپیکٹ کے اندر ہمیشہ جاہل ہی رہتا ہے، اور جب علم آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر عمل بھی تو آنا چاہیے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس دعا کو شامل کرنا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ نہ صرف ایسا ہو کہ میں آپ کے فرما بردار یا ہم آپ کے فرما بردار رہیں، ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو کہ آپ کی فرما بردار رہے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمین، مسلمان، سلامہ، مسلمن، یہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنے سر کو جھکا دینا، اپنے آپ کو تابع کر دینا۔ جسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، اونٹ کی نکیل اپنے ہاتھ میں پکڑے چل رہا ہوتا ہے، اور جو نکیل ہوتی ہے وہ اونٹ کے ایسے ناک سے گزار کے اس کے ایک کڑیالہ سے جو آگے پہنایا ہوتا ہے اس کو لے کے وہ چل رہا ہوتا ہے نکیل سے پکڑ کے ایک بچہ، ایسے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سپرد کر دینا، یہ ہوتا ہے مسلمان، اسلام، کہ اب میں نے اپنے آپ کو قرآن و سنہ کے سپرد کر دیا ہے۔
اب جو حکم میرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے دیں گے میں نے وہ کرنا ہے، جس کام سے روکیں گے میں نے نہیں کرنا۔ اس طرح سے جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کام کا حکم وہ مجھے دیں گے وہ میں نے کرنا ہے، جو انہوں نے نہیں کیا وہ میں نے نہیں کرنا۔ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دینا، اپنی زندگی کی باغیں، اپنی زندگی کی ڈوریاں ان کے ہاتھ میں تھما دینا کہ جس جس طرف وہ مڑیں گے اس طرف میں نے مڑنا ہے۔ دس از کالڈ فرمانبرداری، دس از کالڈ مسلمان، دس از کالڈ سلم۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ویسے فرمانبردار ہیں کہ جیسے حکم آیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے اس کو ویسے ہی مان لیا۔ ہماری کویشچننگ کس قدر زیادہ چل رہی ہوتی ہے نا، تو کیا آپ سب لوگ یہ دعا اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کے لیے تیار ہیں کہ انشاءاللہ میں نے آئندہ یہ دعا کرنی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور ہماری اولادوں کو بھی اپنا فرمانبردار بنائے رکھیں انشاءاللہ۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، ارینا مناسکنا، اور آپ ہمیں دکھائیے کیا مناسکنا۔ مناسک کس کو بولتے ہیں؟ جیسے حج کو بولتے ہیں، نیکی کو بھی بولتے ہیں، نیکی کرنے کے طریقے کو بھی بولتے ہیں منسک۔ تو جس طرح سے قربانی وغیرہ ہوتی ہے حج کے اندر، اس کے بعد جو باقی عبادات ہوتی ہیں، باقی جو حج کے اراکین ہوتے ہیں، تو اوور آل انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری جو عبادات ہیں نا ان کے بھی ہمیں طریقے سکھائیے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو درگزر فرمائیے۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیونکہ آپ ہی ہیں جو بے حد بخشنے والے ہیں، آپ ہی ہیں جو بہت توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، آپ کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں جو توبہ کو قبول کرے گا۔ دیکھیے نبی ہوگے، خطاؤں سے پاک ہوگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو ہم عام انسانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی اپنے گناہوں کی مانگنی چاہیے یا نہیں؟ شیطان یہاں سے انسان کو بہکانا شروع کر دیتا ہے کہ آپ نے تو میوزک چھوڑ دیا ہے، آپ نے تو گناہ کرنے چھوڑ دیے ہیں، آپ نے تو غیبتیں کرنی چھوڑ دی ہیں، آپ ڈراماز نہیں دیکھتی، آپ تو ایسا کوئی بھی کام نہیں کرتی، پھر کس بات کی معافی؟ تو انسان یہاں سے پھر گمراہ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ اپنی نیکیوں کے ذریعے انسان کو شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان اگر عبادت دیکھیں، وہ ارینا مناسکنا، عبادت کے طریقے آ گئے، لیکن الہی عبادات کے اندر پھر بھی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں نا وہ رہیں گی۔ آپ کی شایانہ شان ہم جا کے عبادت نہیں کر سکتے، تو پھر آپ نے ہمیں معاف کرتے جانا ہے، آپ نے ہمارے اوپر اپنی توجہ فرمانی ہے، خاص مہربانی فرمانی ہے، کیونکہ یہ کمیاں کوتاہیاں ہم کرتے رہیں گے، یہ ہوتی رہیں گی ہم سے، تو ان کو آپ نے درگزر فرمانا ہے، اور ہماری عبادات جو ٹوٹی پھوٹی ہیں ان کو اپنے پاس قبول کرنا ہے۔ تو نیکی، سب سے پہلے نیکی کرنا مشکل ہے، اگر نیکی کی توفیق مل جاتی ہے الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کی ہے۔ دوسرا اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ الہی ہم سے قبول فرمائیے۔ کل جیسے کہ میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی نا کہ ایک چھوٹا سا سٹیپ لیتے ہیں کھانا بنانے کے لیے، اگر آپ جا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کیجیے، الہی قبول فرما لیجیے، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ دعا ہماری زندگی کا ایک امپورٹنٹ پورشن کے طور پر، امپورٹنٹ پارٹ کے طور پر ہمارے ساتھ رہنی چاہیے ہمیشہ۔ دوسرا یہ اسٹیپ ہونا چاہیے، پہلا اسٹیپ نیکی کرنا، دوسرا اس کی قبولیت کے لیے دعا کرنا، تیسرا عبادت کا درست طریقہ کار بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت کوئی بدعات کے مطابق، لوگوں کی ایجاد کردہ طریقوں کے مطابق کر رہے ہوں، نہیں، جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے ایگزیکٹلی ویسے ہی ہونی چاہیے۔ اس کے اندر چینجنگ ہوگی اپنی طرف سے ہوگی، وہ قابل قبول ہے ہی نہیں، وہ تو بدعت کے اندر آئے گی، وہ گمراہی کے اندر آئے گی، اور گمراہی ہمیشہ آگ کی طرف لے کے جاتی ہے انسان کو۔ اور جو نیکسٹ اسٹیپ ہے تھرڈ یا پھر فورتھ، اس کے اندر ہمیں یہ کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم نے دعا کرنی ہے کہ یہ جو میں نے عبادت کی ہے آپ نے توفیق دی، آپ نے مجھے طریقہ بھی سکھا دیا، میں نے عبادت بھی اسی کے اکارڈنگلی کی، میں نے آپ سے دعا بھی کی کہ قبول فرما لیجئے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اس کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں، تو آپ نے ان کمیوں کوتاہیوں کو درگزر کرتے ہوئے میری اس عبادت کو قبول کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اس سے پہلے بھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، وہی دعا کنٹینیوڈ ہے۔ اس سے پہلے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے تھے
جب کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پھر اپنے لیے بھی دعا مانگی کہ ہمیں بھی اپنا فرمانبردار رکھ اے اللہ، اور ساتھ میں اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنی اب آنے والی جو نسلیں تھیں ان کے لیے بھی وہ دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، ہماری جو اولاد ہے میری، اس میں سے ایک رسول بھیج، اور رسول کیا کرے، یتلو علیہم آیاتی کا، جو آپ کی آیات پڑھ کر سنائے، پھر ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب بھی سکھائے، ان کو وہ پڑھائے، پھر والحکمت، اور انہیں حکمت بھی سکھائے، ویزکیہم، اور وہ ان کا تزکیہ بھی کرے، پاک بھی کرے، بے شک تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انہوں نے دعا مانگی۔ دیکھیں کب اتنا عرصہ پہلے دعا مانگی جا رہی ہے اور قبول کب ہو رہی ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، جب ان کو نبوت دی جاتی ہے۔ اتنا سارا ٹائم لگ گیا ایک دعا کو قبول ہونے میں، اور آج ہم کیا کہتے ہیں، صبح دعا کی تھی ابھی تک قبول کیوں نہیں ہوئی؟ کوشچنس کے اوپر ہم کوشچنس کر رہے ہوتے ہیں، پریشانیاں ہمیں بڑی لاحق ہو جاتی ہیں کہ صبح دعا کی تھی ابھی تک ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی۔ انبیاء کی دعاؤں کو تو دیکھیے کتنا ٹائم لگا تھا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول ہونے میں۔ یہ وہ نبی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر آزمائش کے اوپر پورا اتر رہے ہیں، یہ وہ ہیں جو یکسو ہیں، یہ وہ نبی ہیں جو باقی تمام قوم کے اگینسٹ جا کے طرف کھڑے ہوئے ہیں، یہ وہ نبی ہیں جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ وہ نبی ہیں جو اپنی بیوی اور بچے دونوں کو بیابان جگہ کے اوپر، بنجر زمین کے اوپر چھوڑ کے آنے کے لیے تیار ہیں، اور آبادی سے بھی بالکل دور۔ یہ وہ ہیں جن کو مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے، جن کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، جن کا اپنا باپ ان کے خلاف ہے، پوری قوم کی قوم خلاف ہوئی ہے، ایک اکیلا بندہ۔ یہ وہ نبی ہیں، لیکن ان کی دعا کو قبول ہونے میں اتنا وقت لگ رہا ہے، ہم گناہ گار بندے، اور کہتے ہیں کہ ہماری دعا ابھی تک قبول کیوں نہیں ہوئی؟ دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیے۔ اتنی ساری آزمائشوں کے بعد جب ان کو امامت ملی تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا بھولے نہیں، عاجز ہونا بھولے نہیں۔ دیکھیں نعمتیں ملنے کے بعد شکر گزاری اور دعاؤں کے اندر اضافہ ہونا چاہیے۔ ہم کیا کہتے ہیں، بھول جاتے ہیں سب چیزوں کو۔ بھولنا نہیں ہے، بلکہ جیسے جیسے نعمتیں ملتی جائیں ویسے ویسے شکر کی مقدار، دعاؤں کی مقدار اور بڑھاتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ سے اور فضل کی دعا مانگنی ہے انشاءاللہ۔ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے بارے میں بتائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اور میری والدہ کو جب حمل ٹھہرا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس نے بصرہ کو روشن کر دیا، اور بصرہ شام کی سرزمین ہے۔ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، ان کی دعا کا نتیجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم نے بھی جلد بازی سے کام نہیں لینا، بلکہ صبر اور تسلسل دونوں کاموں کو جاری رکھنا ہے۔ اب یہاں پہ نبوت کے 4 فرائض بھی اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ رسالت کے یا نبوت کے کتنے فرائض ہیں؟ 4، ٹھیک ہے۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 کتاب کی تلاوت، ٹھیک ہے، یتلو علیہم آیاتک، آیات کی تلاوت یا کتاب کی تلاوت، نمبر 1۔ نمبر 2 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، کتاب کی تعلیم۔ نمبر 3 والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم یا حدیث کی تعلیم۔ نمبر 4 وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرنا، یعنی کہ شرک سے، گناہوں سے، ان سے پاک کرنا۔ تو یہ ہیں نبوت کے 4 فرائض جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھائے بہت احسن طریقے سے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہیں سب کے اوپر غالب اور آپ حکمت والے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کس کو کب کون سی چیز دینی ہے۔ ہم تو آپ سے بس دعائیں مانگتے ہیں، آپ سب پر غالب ہیں، آپ چاہیں تو کچھ بھی دے سکتے ہیں، اور اگر آپ روکنا چاہیں تو آپ ہر چیز کو روک سکتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے عاجز ہیں، بس ہم صرف آپ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ رغب یرغب، اس کے بعد اگر فی آ جائے نا، فی
تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اندر رغبت رکھنا، اور اگر عن آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے رغبتی کرنا، ٹھیک ہے، یا بے رغبت ہو جانا۔ تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ عن وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، تو ہم کہیں گے کون بے رغبتی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب ملت ابراہیمہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین۔ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی ٹیسٹ آئے وہ سارے کے سارے ٹیسٹ پاس کیے تھے۔ اب ان کا دین کون سا تھا، ان کی ملت کون سی تھی، اس کی وضاحت آنے والی آیات مبارکہ کے اندر آئے گی کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو اس کی جو ان آیات کی وضاحت ہے، اسپیشلی ام ملت ابراہیم، ملت ابراہیم کون سی تھی؟ اکثر آپ صبح و شام کے اذکار کے اندر دیکھتے ہوں گے نا کہ ابراہیم حنیفہ، حنیفہ کا ورڈ اکثر یوز ہوتا ہے۔ حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے یکسو ہو جانا، تو ہر قسم کے جو باطل معبود تھے ان سے ہٹ کر ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف یکسو ہونے والے تھے۔ اب یہاں پہ کون حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے روگردانی کرے گا، اسے بے رغبتی کرے گا؟ جو توحید سے ہٹے گا اوبویسلی وہی تو وہ ہوگا، کیونکہ وہ تو توحید کے پیروکار تھے، وہ تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خالص ہو جانے والے تھے۔ تو جو اللہ کے دین کے لیے خالص نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گیا، ان کی ملت سے ہٹ گیا۔ اب یہاں پہ اس سے کیا مراد ہے؟ بیسیکلی اس آیت مبارکہ کے اندر یہود، نصارہ اور مشرکین، یہ جو مشرکین عرب تھے، ان کی تردید کی گئی ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پر ہیں، نصارہ کہتے تھے یہ نہیں بلکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پر ہیں، جبکہ جو مشرکین تھے، مشرکین عرب، وہ کہتے تھے کہ کیونکہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہمیں پتہ نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے، جب ہم اس سے پہلے آیت مبارکہ کے اندر دیکھ رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم تو کعبہ کے متولی ہیں، ہم اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، یہاں پہ عرب کے اندر آنے والے اسپیشلی جو حج اور عمرہ کی غرض سے لوگ آتے ہیں ان کی ہم بڑی خدمتیں کرتے ہیں، تو ہم اس کے متولی ہیں، ہم بڑے نیکوکار اور پرہیزگار ہیں، حالانکہ تھے بت پرست۔ اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو لوگ تھے وہ بھی پہلے خانہ کعبہ کے متولی رہ چکے تھے، کیونکہ وہ خانہ کعبہ، اور ان کے صرف ان کے خاندان والے نہیں بلکہ اوور آل عرب کے جو معاشرے کے لوگ تھے وہ خانہ کعبہ کی حرمت کا تب بھی اس کو پامال نہیں کرتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے اسلام کے آنے سے پہلے بھی۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر ہیں، ہم جو ہیں وہ درست ہیں، باقی سارے غلط ہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان تینوں کی تردید کی اور بتایا کہ یہ منہ سے تو دعوے کرتے ہیں لیکن یہ عمل کے لحاظ سے بے رغبت ہیں، یہ ان کے دین کی یا ان کی ملت کی پیروی نہیں کر رہے، بلکہ وہ تو اس کے شدید مخالف ہیں، کیونکہ انہوں نے شرک کو ایجاد کر لیا، یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کو قتل کیا، انبیاء کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، جو واضح نشانیاں آتی تھی کھلی ان کو ریجیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ عذاب مانگا بھی کرتے تھے، کہ انبیاء سے کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو جو جس چیز کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو لے کے آ جاؤ۔ تو اس طرح سے سب نے بدعات وغیرہ ایجاد کر کے، شرک ایجاد کر کے تو اپنا اپنا نیا راستہ نکال لیا تھا۔ تو جب نئے راستے کے اوپر چل پڑے تو پرانا والا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ تھا اس سے وہ ہٹ گئے۔ تو زبان سے تو وہ دعوے کرتے تھے کہ ہاں ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے دین کے اوپر ہیں، لیکن نہیں، عملی طور پر وہ ان سے بے رغبت ہو چکے تھے۔ اب جو مشرکین عرب تھے ان کا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ انہوں نے بت کس طرح سے کعبہ کے اندر بھی ایون رکھے ہوئے تھے، تو 360 بت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے طور پر پھینک پائے تھے، کہاں سے؟ خانہ کعبہ سے۔ دیکھیں کہ تب تک فتح مکہ کے موقع تک کعبہ کے اندر بت تھے، تو مشرکین عرب جو تھے انہوں نے بت پرستی اختیار کر لی، جو کہ توحید سے اس وجہ سے ہٹ گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گئے۔ اس طرح سے جو یہود و نصارہ تھے انہوں نے بدعات اور خرافات کے اندر وہ لوگ آ گئے، جس کی وجہ سے وہ ان کے دین سے ہٹ گئے۔ آگے آنے والی جو آیات ہیں ان کے اندر ہمیں انشاءاللہ پتہ بھی چلے گا کہ ان یہود و نصارہ جو تھے یہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گئے تھے، انہوں نے کس طرح کی چینجز اور کس طرح کی جو خرافات تھیں انہوں نے اپنے دین کے اندر اپنی خواہشات کو کیسے دین بنا دیا تھا، اور کیسی چینجز اپنے دین کے اندر لائی تھی، وہ انشاءاللہ آنے والی جو صورتیں ہیں، آنے والی جو سپاراز ہیں ان کے اندر ہم دیکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ یہ لوگ عملی طور پر بے رغبت ہیں،
ہاں لیکن بے رغبت وہی ہوگا جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا ہے. حقیقت میں یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. منہ سے تو دعوے کر رہے ہیں کہ ہم ان کے دین کے اوپر ہیں، عملاً نہیں ہیں. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت مقام دیا. اور دیکھیں انہی کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد میں سے ہیں. ان کو نبوت دی، اس سے ان کی اولاد میں سے اور بھی بہت سارے انبیاء آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھی بڑا مقام عطا کیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھی چنا اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو صالحین کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شامل فرمائیں گے. تو وہی شخص بے رغبتی اختیار کرے گا ایسے شخص سے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی اتنا مرتبہ دیا اور جس کو آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ صالحین کے ساتھ رکھیں گے. اس کا راستہ وہی چھوڑے گا جو بیوقوف ہوگا، جو اپنی عقل کو جواب دے کہ بس ٹھیک ہے میں زبانی کلامی طور پر تو ان کے دین کا پیروکار ہوں، ہم بھی دعوے کرتے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر ہیں، لیکن عملی طور پر دیکھنا ہوتا ہے کہ جیسے وہ توحید پرست تھے، آیا کہ ہم توحید پرست ہیں بھی یعنی یا دین کے اندر کوئی چیزیں ایجاد کر کے نئی نئی چیزیں شامل کر کے ہم نے کسی کو غوث اعظم، کسی کو داتا گنج بخش اور کسی کو محمد دیتا، تو اس طرح کے جو ورڈز استعمال کر کے شرکیہ الفاظ استعمال کر کے نماز کے طریقے کے اندر بھی بدعات ایجاد کر لیں. اس کے بعد جو باقی عبادات ہیں ان کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے اعراض کر لیا. تو کیا ہم اپنے آپ کو بیوقوف نہیں بنا رہے؟ اور جب صحیح بات کو گائیڈ اسٹوڈنٹس کو کیا جاتا ہے یا اوور آل سوسائٹی کے اندر تو بڑے اعتراضات اٹھتے ہیں، نہیں ہم ٹھیک ہے باقی سب لوگ غلط ہیں. تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک تو وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اوپر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس کے طریقے کو فالو کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا تو وہ جو اسے بے رغبتی کی فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے. آج ہم کس موڑ کے اوپر کس مقام کے اوپر ان کے راستے سے ہٹ چکے ہیں یہ ہم نے دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دین ابراہیمی کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اسی کا پیروکار بنا دیں، ہمیں توحید پرست بنا دیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بدعات اور شرک اور اس طرح کی جو خرافات ہیں ان سب سے محفوظ فرمائیں. اذ قال، ذال کے پر آواز کو ہلانا نہیں ہے، ذال کو تنوین سے پڑھنا ہے. اذ قال لہ ربہ، را کو پر پڑھیں گے ربہ اسلم، لم کے اوپر غنہ نہیں کرنا، اسلم. قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها، صاد کو پر ووصى بها ابراہیم، ہا کی آواز بھی کلیئر، با کے اوپر کلکلا اور را کو اوپر پڑھیں گے اس طرح سے ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ، صاد کو تو کو پر پڑھیں گے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اذ قال له ربه اسلم كما قال اسلمت لرب العالمين ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ٹرانسلیشن. جب
قال کہا، لہو اسے، ربہ اس کے رب نے، اذ قال لہو ربہ جب کہا اسے اس کے رب نے، اسلم تو فرمانبردار ہو جا، قال اس نے کہا، اسلمت میں فرمانبردار ہو گیا، لرب العالمین رب العالمین کے لیے یا جہانوں کے رب کے لیے، ووصى اور وصیت کی، بہا اسی کی، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یا بنی اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے، اصطفیٰ چن لیا، لکم تمہارے لیے، الدین اس دین کو، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا تمہارے لیے اس دین کو، فلا تموتن پھر ہرگز تم نہ مرنا، الا مگر، وانتم اس حال میں کہ تم، مسلمون فرمانبردار ہو، ام کنتم ام کے اوپر غنہ نہیں کرنا، کن کے اوپر اخفا، ام کنتم شہداء، ہاں کی آواز کر، شہداء، اذ ذال کو پڑھ کر نمبر سے پڑھیے، اذ ذال کے اوپر آواز ہلنی نہیں چاہیے، ٹھیک، اگین پڑھیں، اذ حضر، ہا کی آواز کلیئر، ضاد پر کر کے پڑھیں گے، را کو بھی، حضر، اذ حضر یعقوب الموت، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، قالوا نعبد الہک و الہ، ہاں کی آواز کلیئر، آبائک ابراہیم، با کے اوپر کلکلا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، قاف کو پر، و اسحاق الہا واحدا ونحن، ہا اور ہا کے درمیان کنفیوز نہیں ہونا، صحیح طرح سے آپ نے ادا کرنی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ٹرانسلیشن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام کیا، کو تم تھے تم، شہداء موجود یا حاضر، اذ جب، حضر آئی، یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام کو موت، اذ قال جب اس نے کہا، لبنیہ اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون کس چیز کی تم عبادت کرو گے یا کس کی تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد،
قالوا انہوں نے کہا نعبد ہم عبادت کریں گے الہ کا تیرے معبود کی و الہ آبائک اور تیرے باپوں کے معبود کی یا باپ دادا کے معبود کی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کے و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے الہ واحدہ ایک ہی معبود کی ونحن اور ہم لہو اسی کے مسلمون فرمانبردار ہیں تلک امت اخفا کیجیے اچھے سے کے اوپر غنہ امت قد دال کے اوپر کلکلا قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم با کے پر کلکلا ولكم کے پر غنہ ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اب ہم انشاءاللہ دیکھیں گے ٹرانسلیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک امتن یہ ایک امت تھی قد تحقیق خلت جو گزر چکی لہا اس کے لیے ہے ما کسبت جو اس نے کمایا ولکم اور تمہارے لیے ہے ما جو کسب تم نے کمایا ولا تسألون اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا عما اس چیز کے بارے میں کانوا تھے وہ یعلمون کرتے. وقالوا قاف کو پڑھیں گے وقالوا كونوا هودا ہا کی آواز لے هودا او نصارى تهتدوا ہا کی آواز لے تهتدوا قل بل ملة ابراہیم باقی پر کلکلا ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل نون کے پر اخفا أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق کاف کو پر ہا کے آواز کلیئر وإسحاق ويعقوب والأسباط تو کو پر والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين
قاف کو پر، لا نفرق، را کو باریک، نفرق بین احد منہم وَنَحْنُ لَهُ، ہا اور ہا کی آواز کے درمیان ڈفرنس کو کلیئر کیجیے، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون۔ اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ٹرانسلیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کونو، تم ہو جاؤ، ہودن، یہودی، او نصارا، یا نصرانی یا عیسائی، تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے، قل، آپ کہہ دیجئے، بلکہ، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، حنیفہ، جو یکسو تھے، وما کان، اور نہیں تھے وہ، من المشرکین، مشرکوں میں سے، قولو، انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، وما انزل، اور جو اتارا گیا، الینا، ہماری طرف، وما انزل، اور جو اتارا گیا، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف، وما اوتی، اور جو دیا گیا، موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون، اور جو دیا گیا نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے یا جدائی ڈالتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی، ونحن، اور ہم، لہو، اسی کے لیے، مسلمون، فرمانبردار ہیں۔ اچھا، جو سٹارٹ میں ہم نے اس آیت کی، آیت نمبر 136 کے سٹارٹ میں پڑھا ہے، قولو، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ ہم نے کہا انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ تم کہو، ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس پر جو اتارا گیا ہماری طرف، اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، ٹھیک ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ تذکرہ چل رہا ہے یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی آیت مبارکہ کے اندر بھی دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے جو کوئی ان کی ملت سے، ان کے دین سے منہ موڑے گا، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو بیوقوف بنائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی چنا ہوا تھا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ اب یہ ان کو دنیا کے اندر جو مرتبہ ملا، یہ کیوں ملا، اور آخرت کے اندر بھی صالحین میں کیوں چنے گئے؟ کیونکہ اذ قال له ربه، جب کہا اسے اس کے رب نے، اسلم، فرمانبردار ہو جا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ اسلمت لرب العالمین۔ اس ورڈ کو اپنے پاس ہائی لائٹ کر لیجئے، اسلم، تو میں فرمانبردار ہوئی، لرب العالمین، جہانوں کے رب کے لیے۔ اور اس لائن کو صرف یہاں پہ قرآن مجید کے اندر بھی ہم نے ہائی لائٹ کر کے نہیں رکھنا، بلکہ اپنی زندگیوں کے اندر ہر ایک موڑ کے اوپر دیکھنا ہے۔ جب ہمیں ڈیسیجنز لینے پڑے تو ہم اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمانبردار کر لیں وہاں پہ، کہ اگر میں نے کسی کی شادی میں جانا ہے تو وہاں پہ میں نے کیسے رہنا ہے، اسلمت لرب العالمین، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر نہیں جانا، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی باؤنڈریز کے اندر رہتے رہتے جو کام ہیں زندگی کے، وہ میں نے کرنے ہیں۔ باہر جانا ہے، کس حلیے میں جانا ہے، کیسے بیہیو کرنا ہے، چلنے کے آداب کیا ہیں، نظروں کے آداب کیا ہیں، راستے میں چلنے کے آداب کیا ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، کیونکہ میں نے اسلمت لرب العالمین، کیونکہ میں فرمانبردار ہوئی ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، رب جہان کے لیے۔ اب دیکھیے کہ
جب ہم اپنے آپ کو فرما بردار سلم کا مطلب ہم نے پڑھا تھا نا کہ اپنے آپ کو اپنی جو ڈوریاں ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھما دینی ہے. جس طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے موڑیں گے اسی طرف میں نے مڑتے جانا ہے. جو کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے حکم دیں گے وہ میں نے کرتے جانا ہے. اگر طبیعت نہیں بھی چاہ رہی لیکن قرآن کو سمجھنا ضروری ہے, قرآن کو پڑھنا ضروری ہے, میں نے پڑھنا ہے. اگر ہم بھاگ بھاگ کے اللہ سے مطلب کے راستوں کے اوپر نہیں چل سکتے, کم از کم آرام آرام سے چل تو سکتے ہیں نا. اگر دوڑ نہیں سکتے چل سکتے ہیں, چل نہیں سکتے تو گھٹنوں کے بھی بل چلیں, لیکن چلیں تو ضرور. راستوں کو بدلنی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے نکل جائے اگر تو وہ کیا ہوتا ہے, انسان فاسق ہو جاتا ہے نا. تو ہم نے فاسقین اور جو مسلمان ہیں, یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کرتے ہیں, ان کے درمیان جو کامن چیزیں ہیں, ان کے درمیان جو ڈفرینسز ہیں, ان کو سمجھنا ہے. یہ ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں. اگر وہ یہ نہ کہتے کہ اسلمت لرب العالمین, یا اگر ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہوئے, تو آٹومیٹکلی پھر انسان اس کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے, فاسق ہو جاتا ہے نا. فاسق کیا ہوتا ہے, اطاعت سے نکل کر نافرمانی کے اندر چلے جانا. دو ہی چیزیں ہوں گی, اطاعت یا نافرمانی, ان میں سے ایک ہم نے چوز کرنی ہے. تو ہمارا جواب ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر چیک کرنا ہے کہ ہمارا جواب جب ہم قرآنی آیات کو پڑھتے ہیں, جب ہمیں رہنمائی کی جاتی ہے, کوئی نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا ہے, تو ہم کون سا راستہ وہاں سے اپناتے ہیں, ہمارا جواب کیا ہوتا ہے. کیا ہمارا جواب اسلمت لرب العالمین ہوتا ہے یا نہیں. ہم نے اپنی زندگیوں کو یہ جو 3 الفاظ ہیں ان کے اندر اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے, کہ جہاں پہ بھی کوئی بات آ جائے اللہ کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہاں پہ ہمارا جواب یہی ہو, اسلمت لرب العالمین. اور صرف ابراہیم علیہ السلام نے خود یہ نہیں دعویٰ کیا, خود یہ نہیں کلیم کیا, خود یہ نہیں گواہی دی کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے فرمانبردار ہوتا ہوں, نہیں. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی اسی بات کی نصیحت کی تھی, اور ساتھ ساتھ میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے یہی کہا تھا کہ اللہ کے فرمانبردار ہمیشہ رہنا. جب کہ تمہارا رب اسلم فرمانبردار ہو جاؤ تو کہنا اسلمت لرب العالمین. اب انہوں نے تو اپنے آپ کو یہ گواہوں کے اندر شامل کر دیا کہ ہمیں یہ گواہی دے دی, اپنے بیٹوں کو بھی نصیحت کی. اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر یا اس قرآن مجید کے اندر, اس کتاب کے اندر, کتاب جو کہ میرے بارے میں تذکرہ کر رہی ہے, آپ کے بارے میں تذکرہ کر رہی ہے, اس کے اندر اس چیز کو مینشن کرنے کی ضرورت کیا تھی. وہ تو باپ بیٹی کی کنورسیشن چل رہی ہے, اس میں ہمارا کیا کام. یہ بیسیکلی انڈائریکٹلی ہمیں بھی یہی نصیحت ہے, یہی وصیت ہے کہ دیکھو اللہ کے فرمانبردار رہنا. انہوں نے کیا کہا تھا, یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی دین کو مختص کر دیا ہے. شریعت ساری کی ساری آ چکی, دین مکمل ہو چکا, اسلام ہمارا دین ہے. جو راستے یہ متعین کرتا ہے ان کے اوپر چلنا ہے, جن راستوں کے اوپر چلنے سے یہ روکتا ہے ان سے رک جانا ہے. جو حدود یہ سیٹ کرتا ہے ان کو کبھی بھی کراس کرنے کی کوشش نہیں کرنی. جس بات کے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فل سٹاپ لگا دیا, وہاں پہ کویشچن مارک کو ریز نہیں کرنا. وہاں پہ نئی نئی بدعات لوگوں کی, یا لوگوں کے پیچھے چل کے علماء اکرام کے پیچھے لگے, علماء حق کی بات نہیں کری, علماء سو کی بات کری ہوں. وہ جو نئی چیزیں دین کے اندر ایجاد کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے, ان کے پیچھے چل کے کہیں اصل دین کو بھول نہیں جانا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کو چن لیا ہے, یہ مختص ہو چکا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون, ہرگز نہیں مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. تو ایک ہوتا ہے زبانی کلامی مسلمان, ایک ہوتا ہے عملی مسلمان. تو ہم نے عملاً مسلمان ہو کے مرنا ہے. اور مسلمان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے اندر تمہیں موت آئے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم, کیونکہ موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ہر وقت اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کے اندر, اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے اندر رکھنا ہے. تو ہم کون کون سے ایسے مقامات ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر رہے ہوتے ہیں, اس ٹائم پہ ہم مسلمان رہتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرمانبردار. جب ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم مطلب کہ
جو سیٹ کردہ حدود ہیں ان کو ہم پامال کر رہے ہوتے ہیں، اٹ مینس کہ اس ٹائم پہ ہم دائرہ اسلام سے یا مسلمان سے نکل چکے ہوتے ہیں. یہ ٹیگ، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کفر کے اندر چلا جاتا ہے، نہیں، کیونکہ وہ مسلمان یا سلم کا مطلب یہ فرما بردار، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے وہ مسلمان اس ٹائم پہ نہیں ہوتا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، تم ہرگز نہ مرنا اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی کہ تمہارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ جیسے اگر انسان کے جو اعمال ہیں ان کا دارمدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ میں ان کا دارمدار خاتمے کے اوپر بھی ہوتا ہے. انسان کس حال میں فوت ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی انسان ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، انسان کے سارے اعمال اور اس کا انجام. اگر ایک انسان سارے کے ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے، آخر میں وہ کافر ہو کے مر جائے تو اس کے تو سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی برے اعمال کرتا رہے، آخر میں وہ نیک اعمال کرنا شروع کر دے، سچی اور پکی توبہ کر لے، تو گناہوں سے توبہ یوں ہوتی ہے جس سے گناہ ہوا ہی نہیں، تو سارے کے سارے مٹا دیے جاتے ہیں گناہ. تو اس طرح سے ان کو وصیت کی کہ اس حال میں مرنا کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہو، یعنی کہ اس کی اطاعت کے اوپر تمہیں موت آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اسی بات کو کنٹینیو کیا اور سوال کیا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یہ جو یہودی اور نصارہ اور جو مشرکین مکہ تھے، یہ جس طرح سے دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر ہیں، ان کی اولاد کا بھی دین یہی تھا جس کے اوپر ہم ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی ہے کہ کیا تم وہاں پہ موجود تھے اس وقت جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان سب کے سب نے کہا تھا الہ کا، تیرے معبود کی، و الہ آبائک، اور تیرے باپ داداؤں کی معبود کی. اور ان کے باپ دادا کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اور ان کا معبود کون تھا؟ الہ واحدہ، ان کا تو صرف معبود ایک ہی تھا، معبود برحق ان کا صرف ایک ہی تھا، وہ تو صرف ایک معبود کی عبادت کرتے تھے. اب تم جو اپنی طرف سے بتوں کی پوجا کو لے کے آ جاتے ہو درمیان میں، تم نے جو اپنے اپنے معبود ہر ایک بات کے لیے الگ الگ تم نے معبود گڑھ رکھے ہیں. باپ کا الگ کوئی معبود ہے، اس نے کوئی کسی الگ بت کو کسی الگ کام کے لیے مختص کر رکھا ہے، بیٹے کا الگ ہے، بیوی کا الگ ہے، سب نے اپنے اپنے الگ جو ہے وہ معبود مختص کیے ہوئے ہیں. اور کچھ تو ایسے تھے جو کہ اٹھا کے گھومتے تھے، جس سے اکثر جو ہندو کلچر ہوتا ہے اس کے اندر وہ اپنے اپنے بتوں کو ساتھ اٹھا کے گھومتے رہتے ہیں پرس وغیرہ کے اندر، یا اوور آل ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر ڈفرینٹ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں. تو تم جو کہتے ہو کہ ہم ان کے دین کے اوپر ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر تم ان کے دین کے اوپر ہوتے یا ان کی اولاد کے، ان کے بیٹوں کے دین کے اوپر ہوتے، تو وہ تو صرف ایک باپ، ایک جو معبود تھا اس کی عبادت کرتے تھے، اپنے باپ داداؤں کا جو معبود تھا ایک، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. تو تم تو عبادت کے اندر شریک ٹھہراتے ہو دوسروں کو. تو قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں اس سے پہلے جو گزرے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان کا واحد معبود تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار تھے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تم جو خالی طور پر اس سے صرف زبان سے دعوے کرتے ہو، یہ غلط ہیں، حقیقت اس کے برعکس ہے، اور تم تو صرف اور صرف ان کے اوپر بہتان باندھ رہے ہو. تو یہ اس کے ذریعے، ان آیات مبارکہ کے ذریعے ہمیں بار بار توحید، عقیدہ توحید کے اوپر کاربند رہنے کی بھی کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، اس کی بھی ترغیب دی جا رہی ہے. اور جو لوگ اس طرح سے بتوں کے علاوہ اور لوگوں کو، جیسے کہ کسی بزرگ کو، کسی ولی کو اپنا مرشد مان لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو حاجت روا، مشکل کشا مان لیتے ہیں، یہ سب شرک کی اقسام ہیں. تو ہم نے جو ہمارے باپ دادا گزرے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان کے دین کے اوپر چلنا ہے. اور ان کا دین کون سا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار تھے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنی ہے. ساتھ ساتھ میں یہ کون تھے؟ صرف اور صرف ایک الہ کو پوجنے والے، اس کی عبادت کرنے والے. تو ہمیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا معبود بنانا ہے. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پیسے اور کاروبار کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ڈریسز کو اپنا معبود بنا رکھا ہوتا ہے. معبود کیا ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے، جس کے تمام کے تمام احکامات کو منایا جائے، جس چیز کا وہ کہنے کو کرے انسان وہ کرے، جس چیز سے روکے وہ روکے. آج کل اگر پیسوں کو دیکھیں یا آس پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جیسے انسانوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، جیسے وہ ان کو بولتے ہیں وہ ویسے ہی کرتے جاتے ہیں.
یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حق کسی انسان کو دینا یہ تو شرک کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے برابر ہے. تو ہم نے صرف اور صرف اللہ سبحانہ کے لیے اپنے آپ کو فرمانبردار کرنا ہے. اس سے پہلے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کی جو وصیتیں تھیں اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو، اس کے بارے میں بھی پڑھا کہ سب عقیدہ توحید کے اوپر کاربند تھے اور اپنے بچوں کو بھی عقیدہ توحید کی کے اوپر کاربند رہنے کی وہ وصیت کیا کرتے تھے. اب چونکہ مشرکین کا جس سے ہم نے دیکھا ان کا بھی دعویٰ تھا کہ ہم جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں. اس سے نصارہ بھی یہی کہتے تھے، مشرکین بھی یہی کہتے تھے. تو سم ٹائمز وہ اعتراضات اٹھاتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ جی جو دین ہم فالو کریں یہ ابراہیم علیہ السلام فالو کرے تھے، نعوذ باللہ. یعنی کہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ ہم ان کے پیروکار ہیں، مینس کہ کیا وہ بھی شرک کیا کرتے تھے جیسے تم لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہو، جیسے ویسے ہی وہ بھی کیا کرتے تھے؟ نو وے. اچھا اگر ایسی بات تھی بھی، ویسے تو تمہیں دلائل دیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ماننے کو تیار نہیں ہو تو یاد رکھو وہ تو ایک امت تھی جو گزر چکی ہے. اگر اس کے اعمال اچھے ہوں گے تو ان کو بدلہ ملے گا، اور اگر ان کے اعمال برے ہوں گے تو پھر بھی ان کو بدلہ ملے گا. تمہارے لیے کیا ہے؟ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم کماتے ہو تمہارے لیے وہ ہے. تم اپنے اوپر فوکس کرو جس کو تمہیں بھی حکم دیا جا رہا ہے. تمہیں لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس ایسے بتوں کی پوجا کرتے تھے، تمہارے مطابق اگر یہ بات ٹھیک ہے تو چلو تم اب رب کی بات مانو نا، وہ تو گزر چکے ہیں نا. اگر وہ غلط تھی تو ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے دیں گے. اب تم تو اپنی تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو تو مانو، تم تو عقیدہ توحید کے اوپر آ جاؤ. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. تو ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پرانی ایسی باتوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں، ایسی باتوں کے اوپر ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ بس ہم سے اس کے بارے میں سوال ہونا ہے، یا پھر دوسروں کے بارے میں ہم اتنے کانشیس ہوتے ہیں جیسے ان کی جگہ ہم نے حساب دینا اللہ تعالیٰ کے آگے، تو ہم ان کے بارے میں ایسے ہی رانگ ججمنٹس پاس کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے اس رویے کو ختم کرنا ہے. کیونکہ جو ان کے لیے ہے تو وہ ان کا بدلہ دیا جائے گا، اور جو ہم نے کام کیا ہے تو ہمیں بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا. سو ہمیں یہ بدلوں کے اوپر دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اعمال کر رہے ہیں. قولو، یہ حکم دیا جا رہا ہے. ہم نے کہا انہوں نے کہا نہیں، بلکہ تم کہو ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس پر جو اتارا گیا ہماری طرف اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف. ٹھیک ہے. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. اس سے پہلے ہم یہود اور نصارہ کے رویے کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ کس طرح سے وہ ڈفرینٹ قسم کے اعتراضات بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر ہیں. تو جب وہ خود کو ٹھیک سمجھتے تھے، تمام تر اپنے اندر خامیاں اور کوتاہیاں پائے جانے کے باوجود، تو ان کا ایک کلیم یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ تم یہودی ہو جاؤ یا پھر نصارہ ہو جاؤ گے اگر تو تم ہدایت پا جاؤ گے. کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہی ہدایت یافتہ سمجھتے تھے، اپنے علاوہ تو وہ کسی کو صحیح راستے کے اوپر سمجھتے نہیں تھے. تو ان کو لگتا تھا کہ اگر یہ لوگ باقی جو ہمیں ایک معبود برحق کی طرف بلا رہے ہیں، اگر یہ بھی یہودی ہو جائیں یا نصارہ ہو جائیں تو یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا نہیں، بلکہ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ہم تو تمہارے دین کے اوپر نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرتے ہیں. وہ کون تھے؟ حنیفا، یکسو ہونے والے تھے، تمام بتوں سے ہٹ کر ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف یکسو ہونے والے تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ شرک سے بھی ہٹ کے صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف یکسو ہونے والے تھے، ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف مائل ہونے والے تھے. اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. تم تو شرک کرتے ہو، اور شرک ایک مشرک اس طرح سے ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ مجھے تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرنا ہے. ہاں، اب اس دین کو فالو کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ قولو، میں نے کہنا ہے آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل، میں نے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانا ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا میں نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے. چاہے جو یہود کی طرف نازل ہوا اس کے اوپر بھی میں ایمان لاتا ہوں، اور جو یہود اور نصارہ دونوں کی طرف نازل ہوا ان سب کے اوپر ایمان لاتا ہوں. پھر اور جو اتارا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف، اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، جو باقی انبیاء کو دیا ہے
اللہ تعالیٰ نے ان کے رب نے میں اس سارے کے سارے کے اوپر ایمان لاتا ہوں، لا نفرق بین احد منہم، جس طرح سے تم کسی ایک نبی کے اوپر ایمان لاتے ہو، دوسرے کا کفر کرتے ہو، ایک کو تو تم مانتے ہو، اس کو ماننے کے ساتھ ساتھ تم دوسرے کو قتل کر رہے ہوتے ہو، تو نہیں، میرا ایمان تمہارے ایمان کی طرح نہیں ہے۔ اگر میں تمہارے اوپر، میں تمہارے طریقے کے اوپر کے اوپر چلنا شروع کر دوں گا، اس کو فالو کرنا شروع کر دوں گا، میں کس طرح سے ہدایت یافتہ ہوں گا، جبکہ تم تو انبیاء کے درمیان فرق کرتے ہو، اور میں لا نفرق بین احد منہم، میں تو ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتا، ونحن له مسلمون، اور میں تو صرف اور صرف اللہ سے مطلق کے لیے فرمان بردار ہوں، اور تم تو اپنی خواہشات کو دین بناتے ہو، تم تو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے تم مجھے بلا رہے ہو، جبکہ مجھے تو صرف اور صرف اللہ سے مطلق کا فرمان بردار رہنا ہے، مجھے تو صرف اللہ تعالیٰ کی خواہشات کی پیروی کرنی ہے، جو اس نے میرے پسند کیا ہے میں نے اس کو اپنانا ہے، اور جو اس نے میری ناپسند کیا ہے میں نے اس کو چھوڑنا ہے، میں تمہاری خواہشات کی کس طرح سے پیروی کر سکتا ہوں، ہم تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرمانبردار ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر کہاں کہاں پہ چیک کریں کہ ہمیں وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں۔ کہاں کہاں پہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، وہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو کہنا ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خود کو فرمانبردار رکھنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مجھے پیروکار بن کے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا میں نے پیروکار بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرمانبردار رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی مسلمین میں شامل فرما دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم کسی بھی نبی کے درمیان فرق نہ کریں، سب انبیاء کے درمیان، کسی بھی انبیاء کے درمیان ہم فرق نہیں کر سکتے، سب انبیاء کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، ہاں فالو صرف اور صرف ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کریں گے، کیونکہ ان کی نبوت عالمگیر ہے، باقی جو انبیاء تھے ان کی نبوت اسپیسیفک ٹائم ڈیوریشن کے لیے، اسپیسیفک پیپل کے لیے، اسپیسیفک پلیس کے اندر ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ ہم سب کو نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین اجر عطا فرمائے، جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، بے حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حالوں کو درست فرما دے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ سبحانہ سب سے راضی ہو جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔